اسکیم کا اطلاق جو ہے وہ ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سال کا ٹرن اوور یا مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی ہے، اور ایسا جو بھی دکاندار ہے اس کے لیے ایک سادہ فارم ہے 1 صفحے کا، جس کے اوپر وہ اپنے مال فروخت بیان کریں گے، اور جو بھی وہ مال فروخت بیان کریں گے اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان۔ اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کا سالانہ ٹرن اوور 20 کروڑ یا اس سے کم ہے۔ کم از کم دکاندار کو 25,000 روپے جمع کروانا ہوں گے۔ اگر دکاندار کا ٹرن اوور زیادہ ہوگا تو اس حساب سے 1% ٹیکس ہوگا۔ 1 صفحے کا فارم ہے جس پر دکاندار اپنے مال کی فروخت کا اندراج کریں گے، اور اس اسکیم میں نان فائلر اور فائلر دکاندار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بلال اظہر کیانی کی وزیر خزانہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ محمد اورنگزیب کا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کے بوجھ کا اعتراف۔ ٹیکس کی شرح کم کرنے پر زور۔ آل پاکستان انجمن تاجران نے اسکیم کی حمایت کر دی۔ اقدام شاندار قرار، اعتماد کریں۔ FBR کی تلوار ہٹائیں گے تو زیادہ ٹیکس آئے گا۔ صدر انجمن اجمل بلوچ کی تاجر برادری سے اسکیم میں شامل ہونے کی اپیل۔ منصوبے کی کامیابی کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری روز، حکومتی اتحاد ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ گلگت کے عوام کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ گلگت کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں یا لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی یافتہ۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں جلسے سے خطاب، تمام جماعتوں اور اداروں کو میثاق گلگت بلتستان کی تجویز۔ لاہور کا موازنہ کرتے ہیں کراچی شہر سے تو کراچی تو غریب پرور شہر ہے، کراچی تو سارے پاکستان کا شہر ہے، کراچی تو وہ شہر ہے جس میں پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں، کراچی غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، کراچی مفلسوں کی بھی مدد کرتا ہے، کراچی وہ شہر ہے جو کہ سارے پاکستان کو چلاتا ہے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ ہنزا کراچی جیسا بنے اور کراچی کی طرح سارے پاکستان کی خدمت کرے۔ خواہش ہے کہ ہنزا کراچی جیسا شہر بن کر شہر قائد کی طرح پورے ملک کی خدمت کرے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیگی قیادت کو بھرپور جواب، اور کہا کہ کراچی غربا کی مدد کرتا ہے اور محنت کشوں کا سہارا بنتا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کا کیپٹن سفتر کو گلگت سے دور رکھنے کا مشورہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی ہر بیٹی کو تعلیم اور ہر شخص کو صحت کی سہولیات ملے۔ 7 جون کو آپ سب گھروں سے نکلیں، اپنی ووٹ کی حفاظت کریں اور تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ تحریک، سوچ اور بھٹو شہید کا وعدہ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام 7 جون کو اپنے گھروں سے نکلیں اور تیر کے نشان پر مہر لگائیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا پیغام۔ بلاول بھٹو بھی آج آخری انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی شیڈیول جاری، فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے گا اور ہر قسم کی تقرری اور تبادلے پر پابندی ہوگی۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے پاکستان میں کشمیری مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے اور مطالبہ کرنے والے معاملہ 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مطالبہ بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی کال، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد کے 1500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ DIG اور SSP سمیت اعلیٰ افسران فرائض انجام دیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سوس سے انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز میں خلل کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہ مواصلاتی نیٹ ورکس عارضی انتظامات کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ But if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? White House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful.
ایران کا نیا حملہ جنگ شروع ہونے کا جواز بن سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا کہ ڈیل کے بغیر ایران سے یورینیم حاصل کر سکتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. آیت اللہ مجتبیٰ سے ملاقات ڈیل کی صورت میں ہو سکتی ہے. امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. ایران میں امن معاہدے کے مسودے پر نمایاں پیش رفت ہونے کی نوید سنا دی. مہر نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے پیش رفت کے باوجود حتمی ٹائم فریم بتانے سے انکار کر دیا اور واضح کر دیا کہ ایسے معاہدے کو حتمی شکل دیں گے جو ایرانی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو. امریکی صدر اپنی شرائط تسلیم کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان. اسرائیل کا مبینہ ساتھ دینے پر یو اے ای اور کویت پر تنقید. متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف جارحیت میں براہ راست حصہ لیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امارات کے خلاف دستاویزی ثبوت ہونے کا دعویٰ. ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق دستاویزات اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یو اے ای نے فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا. امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو نشانہ بنانے کے لیے اماراتی سرزمین اور فضائی حدود کا استعمال کیا. ایران نے خلیج ممالک میں صرف امریکی تنصیبات پر حملے کیے. عمان کی مینا الفہل ریفائنری کے ٹرمینل پر ڈرون حملہ. دھماکے کے بعد ریفائنری میں آگ لگ گئی. عمان نے ریفائنری پر خام تیل کی لوڈنگ کو معطل کیا. واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اور کویتی ہم منصب کے درمیان ملاقات. مارکو روبیو کی کویت پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت. پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا ہے. امریکہ ایران تناظر میں کلیدی ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے. روابط، جنگ بندی اور مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے سفارتی کاوشوں کی قیادت کی. امریکی جریدے واکس کی رپورٹ. کہا پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل. ٹرمپ پاکستان کی کھل کر تعریف کر رہے ہیں. پاک امریکہ دہشت گردی کے خلاف تعاون اور معاہدوں پر پیش رفت جاری ہے. امریکی ترجیحات کے باعث پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا. محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے ساتھ ایک اور اہم ملاقات. بشکیک میں پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے پائیدار امن کے لیے سفارتی کاوشیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. محسن نقوی نے سرحدی سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری قرار دے دیے. ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ کا بشکیک میں ایس سی او کانفرنس سے خطاب. سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 6 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الہند سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی پر آپریشن کیا گیا. قبضے سے اسلحہ بارود برآمد. پشاور کے علاقے ناصر باغ روڈ پر ملزم نے فائرنگ کر کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق مقتولین کی باپ سے تکرار ہو گئی تھی. والد کے کہنے پر ملزم نے بھائیوں کو مار ڈالا. پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی. وفاقی بجٹ میں کراچی میں جاری منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا فیصلہ. گرین لائن بس کے لیے 1 ارب 98 کروڑ روپے کی تجویز. سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر، نکاسی آب کے نظام اور ریسرچ کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے جائیں گے. اور پارلیمنٹیرینز کی اسکیم سے 7 ارب روپے کی کٹوتی بحال کرنے کا فیصلہ. کابینہ ڈویژن نے منظوری دے دی. پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کا بجٹ 63 ارب روپے سے دوبارہ 70 ارب روپے ہو جائے گا.